اچھا شاہ جی، یہ 1953 سے لے کے 1974 تک تحریک ختم نبوت کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ 53 سے لے کر 74 تک کی بات آپ فرما رہے ہیں، تو 73 کے بعد جب یہ ناکام ہو گئی 53 کے بعد، تو ظاہر ہے کتنا بڑا لاس، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی قربانیاں، شہداء کی تعداد اس قدر زیادہ، تو دب گئی تحریک، دب گئی. اور طویل ماشاء اللہ بعد میں جنرل ایوب خان کا آ گیا، یعنی 58 میں انقلاب آ گیا، اور وہ ماشاء اللہ کا دور، اس میں بھی جبر و تشدد اور اسی طرح کی باتیں، آہستہ 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 کر کے پھر تحریکوں کا، جلسوں کا پھر دور شروع ہوا. پھر اس وقت شاہ جی تو اللہ کے پاس جا چکے تھے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاس جا چکے تھے. تو ہمارے جو اس وقت کے 53 کے بزرگ تھے، ان میں بریلوی علماء میں وہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے، وہ کبھی پھر صحیح کہ کیسے ملایا گیا ان کو، مولانا ابوالحسنات کو جی، اور اسی طرح اہل حدیث حضرات میں سے مولانا ثناء اللہ کی بڑی قربانیاں تھیں اس حوالے سے، امرتسری کی اہل حدیث حضرات میں سے امرتسر کے، لیکن وہ بھی جا چکے تھے. اور تو یہاں پر اس دور میں بزرگ تھے، مولانا داؤد غزنوی تھے، وہ ماشاءاللہ ساتھ دے رہے تھے، لیکن وہ ذرا دوسری لائن کے بزرگ تھے. ان میں 53 میں تو مولانا اہل حدیث حضرات میں سے میرا خیال عبدالقادر روپڑی صاحب، عبداللہ روپڑی صاحب، اس قسم کے لوگ تھے ہمارے اس قافلے میں شامل حضرت. ٹھیک ہے. تو اس وقت 53 میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، موجود تھے، ان کی دعائیں تھیں، ان کی تحریک. اس طرح اور بھی ہمارے بہت سارے بزرگ تھے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ امیر شریعت سید اعلیٰ شاہ صاحب بخاری بھی 61 میں جا کے فوت ہوئے ہیں. تو چاہے وہ در بستر تھے، لیکن وہ قیادت کر رہے تھے، اس کی سارا کر رہے تھے. قاضی احسان احمد شجابادی صاحب زندہ تھے، وہ چلا رہے تھے اس تحریک کو ختم نبوت کی، جسے عمل تحفظ ختم نبوت. اور شاہ جی کے بیٹے جو تھے حضرت عطاء المنعم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو معاویہ بزرگ یہ تھے. یہ سارے حضرات اس وقت فعال تھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، یہ بھی اسمبلیوں میں، اس وقت کی اسمبلیوں میں، ایوب خان کی اسمبلیوں میں موجود تھے. صحیح. تو آہستہ آہستہ تو چل رہی تھی. سب سے زیادہ جو اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے والے تھے وہ آغا شورش کاشمیری تھے رحمہ اللہ تعالی، اور مولانا منظور احمد چنوٹی تھے. ان کی بھی جوانی تھی. وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تھوڑا سا الگ چل رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن چنوٹ اس وقت کے ربوے کے بالکل چونکہ ساتھ ساتھ تھے، اس لیے خاص اس وجہ سے ان کا ایک اپنا سٹائل تھا کام کرنے کا، جس سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے تھوڑا سا مختلف کام کرنا چاہتے تھے. وہ اسے لحاظ سے کرنا چاہتے تھے، اور یہ ذرا عالمی سوچ کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے کہ ہم سیاسی طور پر بھی ہمیں کوئی ایسا، پھر چونکہ سیاسی قیادت بھی ہوتی تھی تو وہ کسی اور عالمی تناظر میں اس کو دیکھتے تھے. علامہ مولانا منظور احمد چنوٹی وہ اپنے حوالے سے اس کو لوکل سیاست کے حوالے سے بھی دیکھتے تھے کہ یہاں میں نے کیسے کام کرنا. تو اس لیے تھوڑے سی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے تھے ان کے. تو شورش کاشمیری، مولانا تاج محمود صاحب فیصل آباد والے، لولاک کے ایڈیٹر، یہ لوگ تھے جو بر وقت، اور اسمبلیوں میں یہی ہمارے لوگ موجود تھے. 74 میں پھر یہ ہو گیا حضرت جی کہ 74 میں دوسری جماعتیں بھی اسمبلی میں پہنچ گئیں. ٹھیک ہے. جمعیت علماء پاکستان پہنچ گئی، جس کے جناب حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلی دفعہ پہنچے ہیں اسمبلی میں. یہ اسمبلی میں پہلی دفعہ. ٹھیک ہے. تو پروفیسر غفور، جماعت اسلامی والے پروفیسر عبدالغفور، یہ لوگ پہنچے اسمبلیوں میں. تو ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پر، اور 7-8 ہمارے جو JUI کے تھے، مولانا غلام غزاری، مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کٹک والے، اس طرح بلوچستان سے بھی کافی سارے حضرات 4-5 وہاں سے MNAs پہنچ گئے. تو
اس طرح ایک مذہبی جماعتوں کا ایک وہاں پر ایک اچھا ایک کہکشاں سی بن گئی. جی.